مسلمانوں اب بہت ہو گیا، ہم نے غفلت کی نیند سو لی ہے، بہت کوتاہیاں کر لی ہیں اور رب کو بہت ناراض کر لیا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جتنی چیزیں اور جتنے بھی آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے بین طرح ہم کوششیں کر رہے ہیں، یہ سب میں پہلے کر چکا ہوں، یہ سب سیکنڈری نمبر کی کوششیں ہیں۔ سب سے پہلی کوشش جو ہماری ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب ہمارا روٹھا ہوا رب راضی ہو جائے گا، اس کی رحمت غضب پر بھاری ہے، آپ منا کر کو دے دیکھیے، آپ اللہ کے سامنے رو کر اور گڑ گڑا کر کو دے دیکھیے، آپ اس کے مسجد کو آباد کر کے تو دیکھیے، جب اس کی نصرت آئے گی، اس کی عنایت آئے گی، اس کی رحمتیں آپ کے ساتھ آئیں گی، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ تو آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک واقعہ سنا کر کے اس اہمیت کی طرف اشارہ دلاتا ہوں۔ ایک گاؤں تھا، گاؤں میں بہت سارے لوگ رہتے تھے، اس میں ایک بندے نے ایک بڑی غلطی کر دی، ایک بندے نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ پنچایت بیٹھی، پنچایت والوں نے فیصلے کیے۔ اس فیصلے میں یہ بات آئی کہ جس نے یہ گناہ کیا ہے، جس نے یہ غلطی سر انجام دی ہے، اس کو 100 جوتے مارے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ 100 جوتے مارے جائیں گے، ایک سزا۔ اگر یہ سزا منظور نہیں ہے تو درمیانے قسم کے 100 پیاز اسے دیے جائیں گے اور اسے ایک بیٹھک میں کھانا ہوگا۔ دوسری سزا، اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو اسے 100 روپے جرمانے کے لیے جمع کرنے پڑیں گے۔ یہ 3 سزائیں تجویز کی پنچایت نے۔ اب وہ بندہ جو گناہگار تھا وہ بڑا چالاک تھا اور اپنے آپ کو بڑا دانشمند سمجھتا تھا۔ اس نے سمجھا کہ پیسہ دیں گے تو میرا بیلنس کم ہو جائے گا، جوتا کھائیں گے تو جوتا کھانے کی طاقت نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں، یہ 100 پیاز بھی وہی دے گا، کھانا ہی تو ہم کو ہے، اس کی کمائی اگر ہم کھا لیں گے تو کیا دقت، بلا ہم 100 پیاز کھانے کے لیے تیار۔ کیا 100 پیاز ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ پنچایت نے درمیانے قسم کے 100 پیاز کو منگوایا اور اس کے سامنے رکھ دیا کہ کھاؤ۔ اب اس نے کھانا شروع کیا، ابھی 15 سے 20 پیاز ہی کھائے ہوں گے تو اس کے آنکھ سے، ناک سے، کان سے پانی بہنے لگے، اور اس نے 25 کا ٹارگٹ پورا کرتے کرتے ہمت ہار دیا کہ بھیا میں نہیں کھا سکتا، مجھے 100 جوتے مان لو قبول ہے لیکن میں پیاز نہیں کھا سکتا۔ چلو بھائی جو تمہاری مرضی۔ پیاز ہٹا لیا گیا، 7 فٹ کے نوجوان کو مسلط کیا گیا کہ اس کے سر پر 100 جوتے مارو۔ اس نے اپنے پیر کا 10 نمبر کا جوتا نکالا اور سر پر جو ہے جوتے چلانے شروع کیے۔ ابھی 10-12 کا ٹارگٹ پورا کیا تھا کہ وہ حال سے بے حال ہوا اور چیخنے لگا کہ بھیا ہمیں جوتے نہیں چاہیے، میں 100 روپے دینے کے لیے تیار۔ اگر وہ جو تیسرے نمبر پر قبول کیا ہے پہلے نمبر پر قبول کر لیتا تو جوتا سے بھی بچ جاتا اور پیاز کھانے سے بھی بچ جاتا، لیکن اس نے اپنا دماغ چلایا اور اپنے آپ کو بدھیمان دکھلانے کی کوشش میں کہ میرا خرچہ بھی نہ ہو، دوسرے کا نقصان بھی ہو جائے اور ہمارا پیٹ بھی بھر جائے، پیاز کھانے کو ترجیح دی۔ پیاز بھی نہ کھایا، جوتا بھی کھا لیا، پیاز بھی کھا لیا، پیسہ بھی دینا پڑا۔ اسی لیے میرے دوستوں میں اس بات سے اشارہ کرتا ہوں کہ جو آپ جو محنتیں کر رہے ہیں یہ دوسرے نمبر کی محنتیں ہیں، پہلے نمبر کی جو محنت میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کر لیجیے گا تو انشاءاللہ یہ محنتیں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن اگر یہ آپ محنت پر اسی پر بھروسہ کرتے رہے، اللہ کے توکل ہٹ گیا آپ کا اور بھروسہ ہو گیا اس ویٹنگ پر، اس ای میل پر، تو خدا کی قسم یہ ای میل پاس ہونے والا نہیں۔ اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اور جس طرح سے جمعہ میں آپ اپنے گھروں سے نکل کے آتے ہیں، فجر میں اٹھ کر کے اس طرح جاگنے کا ثبوت دیجئے، خدا کی قسم دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ جاگنے کے لیے تیار ہیں؟ غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کے لیے تیار ہیں؟ سوچنے سے جو آپ کے نقصانات ہو رہے ہیں اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس رب کو منانے کے لیے تیار ہیں؟
وہ رب فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم۔ وہ اللہ، وہ رب، وہ سارے جہان کا پالنہار، کائنات کا مالک اور خالق اور رازق، وہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے یہ صدا لگا دیجئے، آپ یہ اعلان کر دیجئے، اے میرے بندوں، یا عبادی، اے میرے بندوں، اگر تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، تم نے نافرمانیاں کی ہیں، تم نے کوتاہیاں کی ہیں، خواب غفلت میں زندگیاں گزاری ہیں، مجھے ناراض کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بس آ جاؤ، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا، وہ تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، وہ تمام سزاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور حدیث میں تو یہ تک آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کے رجسٹر جو ہے پورے گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے، پورے گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ رجسٹر اس کے سامنے کھولا جائے گا اور وہ اس کی فائلیں پڑھی جائیں گی اور کہا جائے گا کیا تمہیں اپنے گناہوں سے کسی گناہ سے انکار بھی ہے؟ کیا فرشتوں نے اس میں کچھ اضافہ لکھ دیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے رب اس میں کچھ بھی غلطی نہیں ہے، سب گناہ کا میں اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کے سارے گناہوں کو حسنات میں بدل دو، سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو، تو اس بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی اور پھر وہ ڈھونڈ کر کے اپنی غلطیاں نکالے گا، اے اللہ میں نے یہ بھی غلطی کی تھی، اللہ میں نے یہ بھی غلطی کی۔ یہ حدیث بیان کرتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہوتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہے رب جو آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ آ جاؤ اس رب کے سامنے اور سجدے کر لو، پیشانی ٹیک دو، 2 قطرے بہا لو، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، دنیا کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ جاگ جائیے، یہ آخری موقع اللہ دے رہا ہے۔ اگر اس موقع کو بھی آپ نے غنیمت نہ سمجھا اور اپنی نیند سے بیدار نہ ہوئے تو ہمیشہ کی نیند سلا دیے جائیے۔ جب اسلام ہی اس ملک سے ختم کر دیا جائے گا تو مسلمان جھگڑیں گے کس بات پر، مسلمان ٹکرائیں گے کس بات پر؟ اس لیے مسلمانوں اپنے بستروں کو چھوڑو، اپنے گھروں سے نکلو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے اخلاق کو پیش کرو، نافع بن جاؤ قوم کے لیے، ملک کے لیے اور دنیا میں رہنے والے تمام بندوں کے لیے نفع بخش انسان بن جاؤ۔ جو نفع پہنچانے والا انسان ہوتا ہے اسے دنیا فراموش نہیں کرتی ہے بلکہ اسے ضد کر کے اپنے گھر میں رکھنا چاہتی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ تھوڑی سی دولت آ جانے کے بعد، تھوڑی سی بینک بیلنس ہو جانے کے بعد، تھوڑے سے کار اور بنگلے ہو جانے کے بعد وہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ایون کہ اگر اس کا رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کو پہچاننے سے وہ انکار کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ نہ بنو بلکہ نفع پہنچانے والے بنو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے، اس کے بعد محلے والوں کا ہے، اس کے بعد تمام لوگوں کا ہے۔ آپ اس کی خیر خواہی کیجیے، نفع پہنچائیے، اللہ تعالیٰ نفع پہنچانے والوں کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔